تحفظ ناموس رسالت کو دو مفہوم میں سمجھیے، جس کی پہلی شرط ہے اجابت، دوسری استقامت۔ اجابت کا معنی ہے قبول کرنا، اور استقامت کا معنی ہے جس کو آپ نے قبول کیا ہے مرتے دم تک اس پر قائم و دائم رہنا۔ تو اجابت اور استقامت، میرے امام فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دبا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دبا اٹھائے کیوں۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جب انسان عشق مصطفیٰ میں اپنی زندگی کو خاک کر دیتا ہے تو پھر اس کو کامیابی ملا کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی یکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، جان کی یکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ تو کیا سمجھے؟ تحفظ ناموس رسالت کی پہلی شرط اجابت، دوسری استقامت۔ جیسا کہ قرآن پاک کے 24ویں پارے کو آپ کھولیں اور اس کو پڑھیں، اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر قائم بھی رہے، کلمہ پڑھا قائم رہے، تو کلمہ پڑھنا یہ اجابت ہے، اور قائم رہے۔ قائم کس طرح؟ جس طرح میرے امام نے کہا لغد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے، یہ استقامت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، تو انہیں جاننا انہیں ماننا یہ اجابت ہے، نہ رکھا غیر سے کام یہ استقامت ہے۔ ہم نے کہا امام نتیجہ کیا نکلا؟ میرے امام کہتے ہیں نتیجہ یہ نکلا کہ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بہت اچھا پروگرام ہوا، بہت دیر سے پروگرام ہو رہا ہے، آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں۔ اب کچھ دیر اگر سماعت کرنا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے گفتگو بیٹھ کر سماعت کر لیں، آدھا پون گھنٹہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ذرا سارے مل کے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کل ہر کوئی چاہتا ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے دلوں سے مصطفیٰ کی محبت کو نکال دیا جائے، ہمارے دلوں سے حضور کی محبت کو لوگ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن دنیا ایک ہو جائے، پوری دنیا مل کے اگر چاند کی طرف منہ کر کے تھوکے تو چاند کی کرنیں میلی نہیں ہو جائیں گی، چاند کو کچھ نہیں ہو جائے گا، بلکہ تھوک الٹا ان پر گرے گا اور ان کے منہ میلے ہو جائیں گے۔ شکلیں بگڑ گئیں جنہوں نے مصطفیٰ کی شان میں گستاخیاں کی، لیکن مصطفیٰ کا چرچا کل بھی ہو رہا تھا، مصطفیٰ کا چرچا آج بھی ہو رہا ہے۔ کائنات میں میں نے ایسا شخص دیکھا ہی نہیں ہے، کائنات میں میں نے اتنا چرچا ہوتے کسی کا دیکھا نہیں جتنا حضور کا کائنات میں چرچا ہو رہا ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اور زیادہ ایکو کم کر دیجئے، بالکل سادہ کر دیجئے، تو جتنا حضور کا چرچا ہو رہا ہے گلی گلی ہر جگہ حضور کا چرچا ہو رہا ہے، اتنا کسی کا چرچا نہیں ہو رہا ہے۔ ہر شے ہر چیز عزت دار قدر والی شے وہ نیچے چلی جا رہی ہے۔ جیسے کہ پہلے زمانے میں اگر کسی کی بیٹی ہوتی تھی تو انسان اسے اپنی بیٹی سمجھتا تھا، کسی کی بہن ہوتی تھی انسان اسے اپنی بہن سمجھتا تھا۔ تو آج عزتیں پامال کی جا رہی ہیں، آج لوگوں پر ایک دوسرے کو بھروسہ نہیں رہا، تو ہر عزت دار شے ہر اچھی چیز نیچے جا رہی ہے، مگر مصطفیٰ کا ذکر اونچا جا رہا ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ ہر شے نیچے جا رہی ہے پر مصطفیٰ کا ذکر اونچا جا رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو ہر اچھی چیز ہر اچھی شے ہے وہ ہماری ذمہ داری میں ہے، لیکن ہم نے اس کی ذمہ داری کو نبھایا نہیں، ہم نے اس کو نبھایا نہیں، اس لیے عزتیں پامال ہو گئیں،
عزتیں زوال پذیر ہو گئیں، ہر اچھی چیز زوال پذیر ہو گئی، لیکن مصطفیٰ کا چرچا اس لیے اونچا ہے کہ مصطفیٰ کا ذکر کا جو جھنڈا اونچا کرنا ہے یہ رب کے ذمہ کرم میں تھا، تو رب نے اس ذمہ داری کو نبھایا ہے، تو اس لیے مصطفیٰ کا چرچا کل بھی ہو رہا تھا، مصطفیٰ کا چرچا قیامت تک ہوتا رہے گا۔ تو یہ بات ہے، تو ذرا دیر کے لیے افراتفری کا ماحول مت بنائیے، بیٹھ جائیے، ذرا سارے مل کے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کیونکہ جب افراتفری کا ماحول ہوتا ہے تو پھر تقریر کرتے ہوئے دل نہیں لگتا، تقریر کا ماحول نہیں بن پاتا ہے۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں۔ بہت لوگوں نے آئے، نعت شریف پڑھی، منقبت پڑھی، تو میں تقریر کو شروع کرنے سے پہلے 2-3 اشعار نعت پاک کے حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں، اور ایک بار سارے لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اب تھوڑا سا ایکو بڑھائیں اس میں۔ عشق کی آگ ذرا دل میں جلاؤ تو سہی، عشق کی آگ ذرا دل میں جلاؤ تو سہی، عشق کی آگ ذرا دل میں جلاؤ تو سہی، اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگاؤ تو سہی، اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگاؤ تو سہی۔ اب شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ سر جھکائیں گے جہاں والے تیری چوکھٹ پر، سر جھکائیں گے جہاں والے تیری چوکھٹ پر، ان کی دہلیز پہ سر اپنا جھکاؤ تو سہی، ان کی دہلیز پہ سر اپنا جھکاؤ تو سہی، پھر مجھے موت ہی آ جائے تو پرواہ نہیں، پھر مجھے موت ہی آ جائے تو پرواہ نہیں، پھر مجھے موت ہی آ جائے تو پرواہ نہیں، آپ ایک بار میرے خواب میں آؤ تو سہی، آپ ایک بار میرے خواب میں آؤ تو سہی۔ اور آخری شعر سماعت کریں۔ جلوہ گنبد خضرا نظر آ جائے گا، جلوہ گنبد خضرا نظر آ جائے گا، جلوہ گنبد خضرا نظر آ جائے گا، خواجہ ہند کے دربار میں جاؤ تو سہی، خواجہ ہند کے دربار میں جاؤ۔ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، خواجہ کا ہندوستان، منصور پور کا سنی مسلمان، علامہ تحسین جیلانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ بھی سبحان اللہ۔ تو درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو بات کہاں چل رہی تھی ہماری کہ آج جس کو جو چاہتا ہے حضور کی شان میں گستاخیاں کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے حضور کی شان میں بھونکنے لگتا ہے، گستاخی کرنے لگتا ہے۔ جب صلیبی جنگوں میں مسلمانوں کی جیت ہوئی
تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ آخر ان کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے کہ یہ ہارتے ہیں. پہلی بات تو یہ شکست کھاتے نہیں ہیں، اور جب شکست ہو بھی جاتی ہے تو ان کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے کہ جب پھر اکٹھا ہوتے ہیں تو پھر یہ آباد ہو جاتے ہیں، یہ لٹ کے بھی آباد ہو جاتے ہیں. تو یہ مشورہ ہوا. تو بیٹھ کے جب لوگوں نے سوچا تو ان کے لوگوں نے کہا ان کے پاس جو طاقت ہے وہ کھانے پینے کی طاقت نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس محبت رسول کی طاقت ہے جو انہیں لٹنے نہیں دیتی. ان کے پاس محبت رسول کی طاقت ہے کہ جو انہیں برباد ہونے نہیں دیتی، انہیں اجڑنے نہیں دیتی. بلکہ بغداد جب تباہ کیا گیا تھا تو کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ بغداد میں پھر اسلام کا بول بالا ہوگا؟ جب بغداد کو تباہ کیا گیا تھا، اور ہر وہ قوم تباہ کر دی جاتی ہے کہ جب ان کے سینوں میں مصطفیٰ کی محبت نہیں رہتی ہے، جن کے دل میں مصطفیٰ کی محبت نکل جاتی ہے، پھر وہ قوم برباد ہونے لگتی ہے. بغداد میں کیا ہوا کہ منگولوں کا قبضہ ہوا. بغداد میں منگولوں نے قبضہ کیا. اس ٹائم دور تھا، ہلاکو بادشاہ تھا. جام رحمت اللہ علیہ بغداد کی سرزمین پر تھے اور تمام تر مسلمان تھے. تو بغداد کی سرزمین پر جب ہلاکو بادشاہ نے اپنی فوج کو بھیجا کہ جاؤ بغداد کا معائنہ کرو، تو جب وہ معائنہ کرنے کے لیے آئے تو بغداد میں معلوم چلا لوگوں کو، تو جام رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے حضور اب تو کیا ہوگا؟ وہ ہلاکو بادشاہ نے لوگوں کو بھیجا ہے، اپنے سپاہیوں کو بھیجا ہے، وہ ہمیں جان سے مار دیں گے، ہمارے بچوں کو بھی قتل کر دیں گے، ہم کو جان سے مار دیں گے، ہم کو بچا لیجئے. تو حضرت جام رحمت اللہ علیہ نے اپنے کانسا ان کے پاس ہوتا تھا، انہوں نے اپنے کٹورے کے پلٹ دیا، اپنے کانسے کو زمین میں پلٹ دیا. تو کیا دیکھتے ہیں ان کے سپاہی پورا دن ادھر ادھر گھومتے رہے لیکن بغداد انہیں نظر نہیں آیا. جب بغداد نظر نہیں آیا تو واپس گئے ہلاکو بادشاہ کے پاس اور کہنے لگے کہ آج میں نے بغداد کو تلاش کیا لیکن بغداد نظر نہیں آیا. اب ادھر یہ جو مسلمان آئے تھے اللہ کے اس ولی کے پاس، جام رحمت اللہ علیہ کے پاس، کہ آج ہمیں بچا لیجئے، ہم گناہوں سے توبہ کر لیں گے، ہمیں گناہوں سے ہم نے توبہ کر لی ہے، آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے. جب انسان پہ پڑتی ہے